درسگاہوں میں جو سب استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق، اس کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی مدد کے ساتھ خیر کے کام مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا اور اپنے ان سینکڑوں ساتھیوں کا جو اس وقت آن لائن ہماری کلاس کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پر قائم رکھے اور خیر کے لیے استعمال کرے، اور شر سے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دنیا میں اصولی طور پر ہر انسان مسلسل دو طرح کے مرحلوں سے وابستہ رہتا ہے، اور یہ دونوں طرح کی کیفیت اس کی وہ کیفیت ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ یا وہ دنیا والوں کو سکھلا رہا ہوتا ہے یا وہ دنیا والوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو دونوں کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ہر امیر، غریب، ہر وہ شخص جو خوشی میں ہے، ہر وہ شخص جو غم میں ہے، وہ مسلسل ان دونوں حالتوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے یا سیکھ رہا ہوتا ہے یا سکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ سکھانے میں بعض اوقات کچھ اسباب کا، کچھ ٹیکنیکس کا اگر بہتر سے بہتر استعمال کر لیا جائے تو وہ چیز جو ہمیں زیادہ لمبے وقت کے بعد سمجھ آ سکتی ہے، عین ممکن ہے وہ تھوڑے وقت میں اللہ ہمیں سمجھا دے۔ اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نے سیکھنے کی جو سکلز ہیں ان میں اضافے کے لیے اپنے آپ کو مسلسل ایک جد و جہد میں ہمیں رکھنا چاہیے، اور انہی کوششوں میں سے ایک کوشش ہماری آج ہے جس میں ہم چند چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے آج کی کلاس میں کہ دنیا میں اصولاً جو سیکھنے کے ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ دوسری چیز جس کا آج ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے، کلاس روم، اس میں باقاعدہ اسلام کس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ سیکھنے والے کو کس طرح، صرف یہ اسکولوں والی کلاس نہیں، ویسے بھی جہاں بھی ہم نے سیکھنا ہے تو اس میں ہمارے طور طریقے، آداب کیا ہونے چاہیے۔ اسی طرح پھر ایک چیز کا جو جائزہ ہم یہاں پر لیں گے وہ یہ بھی ہے کہ تعلیم و تربیت ضرورت تو سب کی ہے، لیکن اصولاً اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اور کیا ہیں۔ جو معاشرے میں چل رہے ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم و تربیت کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے جس چیز کا جائزہ لینا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں، دعویٰ ان کا سب کا یہی ہے کہ ہم تو انسانوں کو صحیح سمت میں، صحیح موقع پر، صحیح سوچ پر کھڑا کرنے کی تربیت دے رہے ہیں، لیکن سکھانے کے حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کو مس گائیڈ کر رہی ہے، اور یہ وہ خوفناک رویہ ہے جس کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک استاذ اس دنیا کے اندر ایک لحاظ سے سب سے زیادہ امیر ہو سکتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ جانتے ہو میری امت کا غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے سادے سے لفظوں میں کہہ دیا، جس کے پاس درہم و دینار نہیں، پیسے نہیں ہیں، دنیاوی مال و متاع نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے
جو قیامت کو جب آئے گا تو بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، بہت زیادہ، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی، صدقہ و خیرات کی، دعوت کی، بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، مگر اس نے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ کسی کی چغلی کی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، کسی پر تہمت لگائی۔ اب قیامت کا دن ہے اور جن لوگوں کے ساتھ اس کا یہ منفی رویہ تھا اب وہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا کیا اس کی تلافی؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بڑی نیکیاں لے کے آیا تھا اس کے اب نیک اعمال ان مظلوموں کو دینے شروع کر دیے جائیں گے، اور وہ سٹیج آ جائے گی کہ مظلوم ابھی باقی ہوں گے لیکن جناب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ جو جنتوں کی طرف جا رہا تھا اب مظلوموں کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور جو تھوڑی دیر پہلے جنت میں جاتا نظر آ رہا تھا اب یہ جہنم میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ٹرم استعمال کی، میری امت کا غریب یہ ہے۔ میں یہاں سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک استاذ بڑا امیر ہو سکتا ہے، کس طرح؟ کرنسی کے ساتھ، پیمنٹ کے ساتھ نہیں، نیکیوں کے ساتھ۔ ہمارے نبی کے سٹینڈرڈ پر ایک استاذ سب سے زیادہ امیر ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل کیا ہے؟ وہ بڑی خوبصورت شکل یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیے گا کہ سکھانے میں یا ہم کسی کو اچھا سکھاتے ہیں یا ہم کسی کو برا سکھاتے ہیں۔ اب یہاں اسلام جو رہنمائی کر رہا ہے وہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو اچھی بات سکھلائے گا، اچھی بات، جب تک سیکھنے والا اس پر عمل کرے گا سکھانے والے کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آتی جائیں گی۔ سکھانے والے کو یاد بھی نہیں، اس کو نہیں پتا کتنے میرے شاگرد ہیں، کہاں میں نے کون سی اچھی بات کی تھی، لیکن اگر ایک بندے کا 1000 شاگرد ہے اور وہ بندہ اپنے استاذ محترم سے کوئی خیر کی بات سیکھ سکا ہے، میرا خیال میں نے دنیا میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بڑے لوگ دیکھیں، ان کے پارٹنر ہزاروں لاکھوں نہیں ہوتے، چند لوگوں کے ساتھ وہ بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، چند لوگوں کے ساتھ، وہ مزدور لیبر لاکھوں بھی رکھ لیں وہ چل سکتی، لیکن پارٹنر ان کے اتنے نہیں ہوتے جہاں سے ان کو پتا چلے کہ یہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ پرافٹ آ رہا ہے۔ یہ استاذ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ انشاءاللہ اس نے دنیا والوں کو جو سکھانا ہے اس کو یاد بھی نہیں ہونا، لیکن ہزاروں پوائنٹ ایسے ہوں گے جہاں سے اس کے کھاتے کی نیکیوں کی پائپ لائنوں کا کنیکشن جڑے گا، اور یہ ڈسکنیکٹ ہونے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ نسل در نسل چلنے والا ہے۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے امیر شخص نبوی ویژن کے مطابق کوئی ہے تو وہ استاذ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے کہ جن کے بے شمار اکاؤنٹ کھل جائیں اور یہ قیامت کو غریب نہ ہوں، بلکہ نیکیوں میں کمیشن کے لحاظ سے ان سے امیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ دلیل اس کی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اچھے کام میں رہنمائی دی، جتنا اجر کام کرنے والے کو ہوگا اس کے برابر اجر اللہ اس کو عطا فرمائے گا جس نے رہنمائی کی۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، مشکل حالات میں لوگ بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں وہاں سوائے حسرت کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ان میں سے ایک مرحلہ ہے وفات کے بعد کا، بندہ فوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن جو استاذ ہے، جو سکھانے والا ہے، وہ اچھی ماں ہو سکتی ہے، اچھا والد ہو سکتا ہے، اچھا بڑا بھائی ہو سکتا ہے، اچھا دوست ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا استاذ ہو سکتا ہے۔ تو جو بندہ فوت ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ذرائع ایسے ہیں جو فوت ہونے کے باوجود فوت ہونے والے کے درجات کی بلندی کا، پیچھے سے نیکیوں کی سپلائی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چینل ہے علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع دینے والا، وہ دنیا میں کسی کو سکھا کے آیا تھا، اور نفع دینے والا علم دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک اس کی شکل ہے اللہ کے دین کا علم، کوئی شک و شبہ نہیں اس سے بڑھ کے اہم علم ہے ہی کوئی نہیں۔
دوسرا ہے دنیا کے اندر سکلز میں، مثلا پڑھنا لکھنا یہ علم کا حصہ ہے. اگر کسی نے سنگل کسی کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے، وہ شخص جب اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ سکھانے والے کو اجر پہنچے گا. کسی شخص نے کسی کو ایسی ٹیکنیکل تعلیم دے دی ہے جس کے ذریعے وہ حلال روزگار استعمال کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، جاب حاصل کر سکتا ہے، انشاءاللہ یہ صلاحیت خواہ وہ ورکشاپس میں بیٹھ کے سکھانے والا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ایک ایسی صلاحیت کا مالک بنا دے جس میں اس کے بچوں کا پیٹ پالا جا سکے، اسے حلال لقمے میں اثر آ سکے، یہ پھر دوسری شکل ہے. جس بندے نے نفع دینے والا علم جس کو بھی سکھلایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کو بھی نسلوں کے لیے نسل در نسل صدقہ جاریہ بنا دے گا. پھر جو خوفناک چیز ہے میری محترم بہنوں اور بھائیوں، وہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. واللہ کبھی کبھی بندہ یہ جائزہ لے، ہم میں سے کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے برے اعمال کا جواب دے سکے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے، ہاں میں نے یہ بھی کیا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا. اللہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے چرب زبان لوگ، بڑے بڑے تیز لوگ، جب ان کی ذات پر انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو ہم نے لوگوں کو لمحوں میں سرنڈر ہوتے دیکھا ہے. لمحوں کے اندر کیا مطلب؟ جب کسی کی ذات پر سوالات شروع ہو جائیں تو پھر ہم وہاں سامنا نہیں کر سکتے. حالانکہ انسان انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو تو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. یہاں تو فائلیں گم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے پاس تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جس رب کے پاس ذرے ذرے کا حساب اور ریکارڈ ہوگا وہاں کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اب یہاں کیا ہے مسئلہ؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو اچھی بات سکھلائی، جب تک وہ بندہ اس پر عمل کرے گا سکھلانے والے کو برابر کا اجر ہوگا اور کسی طرح کی کمی دوسرے کے اجر میں نہیں ہوگی. اگلا پہلو کیا ہے؟ اور جس نے کسی کو کوئی بری بات سکھلائی، جس نے کسی کو کوئی بری بات سکھلائی، فرمایا کہ بری بات سکھلانے والے کو برابر کا گناہ ہوگا جو اس کا برائی میں شاگرد ہے، اور دوسرے کی برائی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ایک بندہ اتنا ہی سمجھ لیں کہ آج کل اللہ رحم فرمائے ہمارے تعلیمی اداروں میں ڈانس کی کلاسیں ہوتی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی بمبئی کے ادارے ہیں کہ وہاں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی کالج میں کام جاتے ہیں اور اسٹوڈیو میں انہوں نے بھاگ بھاگ کے جانا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ شارٹ کٹ ہے. اللہ رحم فرمائے ہمارے تو پاکستان کے اندر ایک طالبہ نے شکوہ کیا، شکوہ اس کا 100% درست تھا. تو اس نے صاف کہا، اس نے کہا ہم ذلیل ہو گئے، ڈگریاں لے لے کے 16 18 سال ہم پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہمارے خرچ ہوتے ہیں اور سوسائٹی ہمیں پروٹوکول خاک دیتی ہے. یہاں ایک لڑکی تھوڑا سا ڈانس کرے تو ملینز میں راتوں رات اس کے فالوور بنتے ہیں اور ہمیں قوم کی منٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دماغ اور یہ سوچ ہے ان لوگوں کی. تو جن لوگوں نے واقعی تعلیم حاصل کرنی تھی ان پر کوئی توجہ نہیں، ان کو کوئی پروٹوکول نہیں، اور جو بے حیائی اور گناہ اور جرائم کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اس کی فینشپ بہت زیادہ ہے. لیکن خوفناک بات کیا ہے؟ اب جب کوئی ادارہ، کوئی استاذ کسی بچے کو ڈانس کرنا سکھلا دے تو انشاءاللہ جب بھی اس کا مجرا ہوگا پورا حصہ اس کے استاذ کو پہنچے گا، پورا حصہ. اور یہ ڈسکنیکٹ ہونے والا نہیں ہے الا کہ وہ دونوں توبہ کر لیں، ورنہ یہ نیٹوں کی سپلائی جاری رہنی ہے اور یہ جنگ چلتی رہنی ہے. اور ذمہ دار کون ہے؟ جو سمجھتا ہے جی یہ انٹرٹینمنٹ ہے، جو سمجھتا ہے یہ جی ایک سبجیکٹ ہے، جو سمجھتا ہے جی یونیورسٹیوں میں چلتا ہوگا دنیا میں. لیکن مسلمان سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے اور اس کے بعد وہ دنیا داروں کی ضروریات کو سامنے رکھ کے پلان کرنے کا پابند ہے. سب سے پہلے وہ اللہ کا پابند ہے. تو صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب سیکھنے سکھانے والے اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اگر ہم کسی کو برا سکھا دیں گے تو یقین کیجئے یہ ہمارے لیے وہ گناہ جاریہ بنے گا کہ شاید ہمیں تصور بھی نہ ہو. یہ ایک شاعر، عربی شاعر نے کہا یہ جو پہاڑ ہے نا
یہ ایک چٹان کا نہیں بنا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی ایک چٹان کا پہاڑ تو نہیں ہوتا، بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ملتی ہیں تب جا کے ایک بڑا ڈھیر لگتا ہے اور ایک پہاڑ بن جاتا ہے. یا چٹانوں کے پیس ہی کہہ لیں. ایک چٹان کا K2 نہیں ہے، ایک چٹان کا ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کے ٹکڑے دیکھیں گے وہ گنے نہیں جا سکتے. بندہ یہی سمجھتا ہے کہ جی میرے ہزاروں شاگرد ہیں، کس کام میں؟ فضول معاملات میں، لیکن وہ ہزاروں گناہ کی پائپ لائنیں ہیں. یہ سب سے پہلی گزارش ہے جو میں اپنے تمام سننے پڑھنے والوں سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے وقتی مزہ چسکا اپریشیٹ کر دینا اور تالیاں بجا دینا یہ بڑے چند لمحوں کا مسئلہ ہے. اس وقت تو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں لمبی سے لمبی جو خوشی کی عمر ہے وہ 9 دن ہے، اس سے زیادہ خوشی کی عمر ہی کوئی نہیں ہے. آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ کوئی ایسی خوشی کہ جو بندہ کہے کہ جی مجھے 10 سال ہو گئے میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں، کوئی نہیں سیلیبریٹ کرتا. دنیا میں بہت بڑی سے بڑی خوشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 سال 9 دن 10 دن راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی وقت ہے. بلکہ بڑی دفعہ تو ہم نے یہ تجربہ کیا، ادھر خوشی کی خبر مل رہی ہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس کی خبر مکمل نہیں ہوتی، ساتھ ہی کسی غم کی خبر آ جاتی، ساتھ ہی صدمے کی خبر آ جاتی. تو جب خوشیوں کا دورانیہ ٹائم فریم اتنا محدود ہے تو میرا خیال ہے پھر ہمیں یہ اس طرح کی وقتی تالیاں اور واہ واہ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمیں اپنی نسلوں کو اور اپنی عاقبت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک استاذ کی بنیادی سوچ ہونی چاہیے کہ میں بطور باپ، میں بطور والدہ، میں بطور ٹیچر، میں بطور رہنما انشاءاللہ اپنے جاننے والوں کے لیے خیر کا ٹیچر بنوں، میرے ذریعے معاشرہ شر نہ سیکھے. واللہ ہم قیامت کو یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا جواب نہیں دے سکتے تو ہم سینکڑوں لوگوں کا جواب کہاں سے دیں گے. مجھے بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قبر منور کرے. جنید جو بندہ گلوکار گزرا ہے جے ڈاٹ والے، آپ نے نام سنا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب گلوکاری چھوڑی ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک طالب علم حافظ قرآن وہ میرے پاس آیا تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا کہ میں نے گلوکاری شروع کر دی. میں نے کہا اچھا، مجھے پتا تھا کہ وہ بہت دنیا کرتی ہے. کہتا میں نے اس کا تعارف پوچھا کہ تیرا تعارف کیا ہے، تو اس نے تعارف کیا کروایا؟ کہتا میں حافظ قرآن ہوں. آپ سے متاثر ہو کے میں نے گلوکاری شروع کر دی ہے. کہنے لگا اس بات نے مجھے اتنا صدمہ دیا کہ یار میرے ذریعے بجائے اس کے کوئی بندہ نیکی پر خیر پر چلے یہ قرآن سے دور ہوگا میری وجہ سے، اس لیے میں رول ماڈل ہوں اس کے لیے. کہنے لگے کہ یہ بات مجھے اتنی تکلیف دہ میرے لیے ثابت ہوئی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں لوگوں کو سنوار نہیں سکتا تو میں بگاڑوں گا بھی نہیں. تو کہتا ہے میں نے پھر گلوکاری سے توبہ کی. آپ نے دیکھا کہ بہرحال اللہ نے پھر اس کو بڑی عزت دی. اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ احساس اگر پیدا ہو جائے کہ میں اگر لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں بیڑا غرق کیوں کروں، یہ وہ استاذ ہوگا جو انشاءاللہ دنیا میں بھی سر اٹھا کے چلے گا اور قیامت کو بھی انشاءاللہ اس کے لیے کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، اس کو میری بہنیں اور بھائی سارے نوٹ کر لیں. دوسری جو چیز ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں، وہ بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی. وہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہم لوگ کہاں کہاں سے سیکھتے ہیں، کیسے کیسے سیکھتے ہیں، اسلام نے جو نشاندہی کی ہے وہ کیا ہے، ویسے جو کامن سینس سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے. یہ چیزیں آپ لکھ لیں، میں انشاءاللہ اس پر پھر بات کرتا ہوں. ایک سورس ہے ہمارے پاس کتاب اللہ، یہ لکھ لیں بہنیں، کتاب اللہ. دوسرا سورس ہے ہمارے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سورس ہے ہمارے پاس والدین. چوتھا سورس ہے دوست. پانچواں سورس ہے کتاب. یہ پہلی سلائیڈ ہے، میں اس پہ بات ابھی کر دینا چاہتا ہوں، باقی باتیں میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. ہم
ان 5 سورسز میں سے کچھ سورسز کو صحیح معنی میں ایسا ماخذ قبول کر لیں کہ جس سے بڑھ کے رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہیں. مثلا کتاب اللہ ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد. ایک ہوتا ہے چلیں جی یہ ریکارڈ سیالکوٹ کی حد تک ہے، یہ ڈویژن کا، نا یہ کائنات کا ریکارڈ ہے. پوری کائنات کے اندر یہ واحد کتاب ہے جس پر اس کے مالک نے، خالق نے دعویٰ کیا. وہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ. اس کتاب میں 30 پاروں میں ہم جو دعویٰ کریں، جو وعدہ کریں، جو بات کریں، جو چیلنج کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ اس کی حقانیت میں، سچائی میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں. اب دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے مصنفین ہیں، مؤلفین ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ہیں. میں نے دنیا کے کسی رائٹر کا دعویٰ ہی نہیں دیکھا جو صرف دعویٰ کرے. جھوٹا ہے سچا وہ الگ بات. میں نے کسی کا دعویٰ ہی نہیں سنا کہ کسی رائٹر نے یہ بات کہی ہو کہ جی جو میں نے کتاب لکھیا جاؤ چیک کرو، اس کی سچائی میں ایک ذرہ برابر شک نہیں. میں نے کسی کا دعویٰ ہی نہیں سنا. تو ایک انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں بطور مسلمان اسپیشلی تمام تر معلومات میں ہر طرح کی جو سب سے کنفرم سورس ہے وہ میرے بھائی اور میری بہنوں وہ کتاب اللہ ہے. واللہ یہ وہ ذریعہ ہے ہمارے پاس. اگر ہم اس کو اس لیول پر مان جائیں جس لیول پر ایمان کا تقاضا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے، آپ زندگی میں اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ جس کی حد کوئی نہیں. اس کی میں وضاحت مستقبل میں کروں. دوسرا سورس ہمارے پاس رہنمائی کا وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں کیا ہے؟ وہ لوگ جو دشمن ہیں، وہ لوگ جو مخالف ہیں، ساری دنیا کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. حتیٰ کہ ایک بندہ آیا آ کے مل کے لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی لقب دے رہا ہے، کوئی. وہ بندہ آیا آپ سے ملاقات کی تو مل کے کہتا ہے اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. چہرہ ایسا کمال کا ہے کہ جھوٹ اس کو سوٹ نہیں کرتا. یہ چہرہ نہیں جھوٹ بول سکتا. دنیا مانتی ہے کہ آپ نے جو 63 سالہ وقت گزارا ہے اس میں ایک جھوٹ بھی دنیا ساری مل کے ثابت نہیں کر سکتی. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو طریقہ کار ہے باتوں کو سمجھنے کا، قبول کرنے کا، پرکھنے کا، یہ دنیا کے اندر کسی دوسرے نہ دین والوں کے پاس ہے نہ کسی دوسرے ادارے کے پاس ہے. اور یہ جو اسماء و رجال کا ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جس میں حدیث کی سند، اس کے راوی، اس کی چین، حتیٰ کہ آج اگر کوئی حدیث ہے اس کو دیکھنا ہو کہ یہ چین وائز اللہ کے نبی تک کیسے پہنچتی ہے تو سارے سٹیپس دلیل کے ساتھ موجود ہیں. آج سیالکوٹ سے ایک عالم دین یہ کہنا چاہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اس کے پاس وہ چین موجود ہے جس میں وہ بتائے گا میں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، حتیٰ کہ وہ بات صحابہ تک پہنچتی وہ اللہ کے نبی تک پہنچے گی. تو یہ چین سسٹم دنیا میں باتوں کو سرٹیفائی کرنے کے لیے کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو ہمارے پاس دوسرا جو سورس ہے رہنمائی کا وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کر دینا چاہتا ہوں. یہودی بہت بڑے دشمن ہیں اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ نہ اپنے علاقوں میں ایک درخت لگا رہے ہیں، کوئی اس کو غرقد کا درخت کہتا ہے، غرقد. اچھا حدیث میں کیا آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو یہودی مختلف چیزوں کی اوٹ لے کے چھپے گا، ہر چیز بول کے کہے گی. پتھر بولے گا اے مجاہد، اے مسلمان آگے بڑھ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. یہ پتھر بول کے بات کریں گے، مگر یہ درخت غرقد کا یہ خاموش رہے گا، یہ نہیں بولے گا. آج 2.5 کروڑ سے زیادہ وہ درخت اسرائیلی یہودی اپنے ایئرپورٹس پر، اپنے صحنوں میں، گلیوں میں، کھیتوں میں اتنے وسیع پیمانے پر اس کو لگا رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے
ان کو پورا یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ بات سچی، اور یہ ہماری سیکیورٹی، اور کسی وقت بھی قیامت آ سکتی اور ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ یقین سے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے فرما دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ میرا خیال ہے اگر اتنا یقین ہمیں بھی ہو جائے کہ جو آپ نے کہہ دیا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے تو ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارا اطمینان کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مسئلے بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا سورس ہے والدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بس سادی سی بات ہے، وہ اگر نارملی دیکھا جائے تو مسلمان ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین کا جو اثر ہے نظریاتی لحاظ سے وہ بچوں پر اس طرح پڑتا ہے کہ بچے پھر بڑے ہو کے جو ماحول دیکھتے ہیں اس بنیاد پر پھر وہ اپنے آپ کو اس میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے۔ ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے بھی، آپ پروفیشن وائز دیکھیں گے تو کتنے اولادیں ہیں، پوچھو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ بزنس کرتا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ میں نے بیرون ملک جانا ہے۔ والد کیا کرتا ہے؟ والد ذمہ دارہ کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ میں میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤں۔ جب دنیا کے پروفیشنز کی بات آتی ہے تو ہمیں باپ سے لائن چینج کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور جب باری آتی ہے دین کی، تحقیق نہیں، دلیل نہیں، پھر کیا ہے؟ پھر وہی بات ہے جو مکہ والوں نے کر دی تھی، وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، وہی بات ہے جو پیچھے چلتی رہی، اور قرآن نے جگہ جگہ اس کا ٹچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے ان باتوں کو قبول کرو، ان کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ دنیا کے فائدے اٹھانے ہوں تو پھر آباء و اجداد سے لائنیں جدا کرتے دیر نہیں لگاتے، اور جب باری آئے اللہ کے دین کی، آخرت میں نجات کی، تو پھر کہتے ہیں نا جو ابا جی کر دینے سب بس وہی کرنا ہے۔ اللہ نے پھر وہاں طنزاً ایک جملہ کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ بیوقوف ہوں پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ بات ہے کہ ہمیں دلیل سے، تحقیق سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایک 17-18 سال کی لڑکی ماں باپ کے سامنے ڈٹ کے کہتی ہے جہاں میرا دل کرے گا وہیں شادی کرواؤں گی، بس میں نے مینشن کر دیا وہیں پر کروانی، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ میں بالغ ہو گئی ہوں، میرا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے، مجھے پاکستانی آئین اجازت دیتا ہے، وہاں ڈٹ جاتی ہیں، استقامت کرتی ہیں، اور جب کہا جائے اللہ کے دین کا مسئلہ ہم کہتے ہیں نا جو اماں جی نے کہہ دیا بس وہی ہونا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ اپنے مزے چسکوں کے لیے استقامت اور ڈٹنا اور ضد اور لڑائی اور جھگڑے اور جرتیں، اور جب باری اللہ کے دین کی ساتھ ہی سرنڈر کر دیا، نہیں جو اماں جی کرتی ہیں وہی کریں گے، تو مسلمان تحقیق والا ہوتا ہے، مسلمان جمود والا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے یاروں کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، بس تم دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے دوستی لگانے لگے ہو۔ ہمارا ترک منشیات سینٹرز میں بعض کا جانا ہوتا ہے تو ہم وہاں حافظ قرآن بچے ہمیں ملے، بڑے بڑے امیر اور پڑھے لکھے خاندانوں کے بچے ملے۔ جب ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ حادثہ کیسے ہو گیا، کہتے ہیں بس ایک دوست ٹکر گیا تھا، وہ دوست لے ڈوبا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑے لوگ ہیں، بڑے سے مراد ایج وائز، وہ عورتیں ہو جائیں، وہ مرد ہو جائیں، چھوٹے جب ان کے قریب بیٹھتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو یا عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، بچیوں کو، کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ماشاءاللہ ان کو اساتذہ کرام ایسے ٹکرتے ہیں، وہ ان کو ایسی گائیڈنس دیتے ہیں کہ جو ان کو جہنم تک لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ ذاتی حیثیت میں ان کو نہیں پتا ہوتا، اسی لیے بچے تجسس کے ساتھ وہ اپنے سے بڑی ایج کے بچیوں کے ساتھ جب نکلتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے، ہم کوئی وقت سے پہلے بالغ اور ہوشیار ہو رہے ہیں، اور بڑے بعض ظلم کرتے ہوئے ان کو وہ معلومات دیتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو ذرائع بندے کے اوپر متاثر ہونے کے والے سے بیان کیے، ان میں سے ایک ذریعہ دوستی ہے، اور اس میں میں ضرور چاہوں گا
کہ اللہ تعالیٰ نے دوستی میں ایک سٹینڈرڈ دیا، اگر ہم تھوڑا اس کا لحاظ رکھ لیں میرا خیال کافی ہماری بچت ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومنہ عورتیں مومن مرد یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، ساتھی ہیں، لیکن ان کے دوستیوں کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بھی آپس میں دوست ہیں، لیکن ان کی دوستی کا معیار یہ ہے یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کے لیے تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور جب نیکی کی باری آتی ہے تو رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو جو ہمارا دوست ہمیں گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ منافقت کر رہا ہے، اگرچہ وہ اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ خرچ کرے، اور جو ہمارے ساتھ خیر کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ ہمارا مخلص دوست ہے، کیونکہ آج کے مزے چسکے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن جب ڈراپ سین ہوگا قیامت والا پھر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے وقتی باتوں کی بجائے ہمیں مستقل چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہے کتاب، کتاب مینز مطالعہ، میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو رہنمائی بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں ان میں ہے ایک کتاب، یعنی اس کا مطالعہ کرنا۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں سکرین ایڈکشن کے مسئلے چل رہے ہیں، اب بین الاقوامی سطح پر اس میں تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کوئی شکل ایسی بن جائے کہ سکرین کے نشے سے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن یہ نشہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس چیز نے جہاں خاندانوں کو برباد کیا، وہاں نظریات کو تباہ کیا ہے، وہاں صحت کا بیڑا غرق کیا ہے، کیریئرز کا بیڑا غرق کیا ہے، بڑا کچھ اس کے ذریعے تباہ ہوا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مگر اس کا بہترین حل کیا تھا؟ کتاب سے دوستی لگتی، کتاب کے ساتھ دوستی لگتی۔ ہم مصحف جس طرح قرآن ہے نا، میں تو اس کو تھوڑا شاید اس طرح میں بیان نہ کر سکوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑا یہ بھی رواج چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں موبائل میں قرآن پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، میں اس سے تو منع نہیں کرتا، لیکن مجھے وہاں جو رسک نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر بندہ ہمارے جیسا کمزور ہو، ایک رکوع قرآن کا پڑھ لے، 15 ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ لے، تو کام تو بیلنس سے آگے نہیں بڑھ جائے گا۔ وجہ سہولت کا ملنا کہ ایک بٹن دبانا ہے، سکرولنگ تھوڑی کرنی ہے، ادھر ہم جنت میں بیٹھے ہیں ساتھ ہی جہنم میں، اور ہمیں وہاں تک جانے کے لیے کسی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہماری وہ رسکی لائن ہے جس میں اکثر ہم پھسل جاتے ہیں۔ باقی اللہ مضبوط ایمان والوں کو ایمان دے، لیکن یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے بہرحال ہم رہنمائی لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، چاہے تب بھی سیکھتے ہیں، نہ چاہے تب بھی ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ آگے آ جائیں جی، آگے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے قلم کا استعمال۔ ابھی جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کتنے لوگوں کے پاس قلم اور کاپی ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ پہلے دن ہی ٹرینڈ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ قلم جو ہے یہ وہ ویپن ہے، یہ وہ ڈیوائس ہے، یہ وہ سورس ہے جس کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھلائے۔ حقیقت میں جو بندہ قلم کا استعمال کرتا ہے سمجھ لیں وہ سیکھنے کے لحاظ سے بڑی سپیڈ والے لیول پر ہوتا ہے، اور جو ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہیں نہیں میں بڑے دھیان سے سن رہا ہوں، سن رہی ہوں، اچھا جی نہیں حافظ ہے پھر سارے حافظ قرآن نہ ہوندے، ماشاءاللہ سانو 4 کول آؤندے کوئی نہیں، 5-7 بچے ہون تے سانو نام بھول جاندا کہ پہلا کدا نام لینا ہے، اونج درس سے لیکچر چھسی 3 گھنٹے انجی بہ رہاں گے، وجہ سانو سمجھ آن ڈی، سمجھ نہیں آن ڈی، ادھے گھنٹے بعد ہر چیز اتوں دی لنگن ڈی۔ تو اگر قلم کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کا بڑا جاندار اور شاندار سورس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی بہرحال توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو اگلا سورس ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ادارے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ماحول بندے کو سکھلاتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، ایک وہ بچے ہیں جن کی مائیں ان کو کہتی ہیں ادھر ہی پڑھ لو، اور ایک وہ بچہ ہے جو ادارے میں جا کے پڑھتا ہے، اب اس کا وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے، وہ وہاں اساتذہ سے سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، نو نالج وداؤٹ کالج۔
اچھا، حالانکہ کتنی بڑی تعداد ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں گھروں میں بیٹھ کے تیاری کرتی. تو یہ نہیں کہ کالج میں نالج زیادہ ہے، نہیں، میری اسیسمنٹ کے مطابق کالج میں خود اعتمادی بڑھتی ہے. کالج کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو کئی گنا زیادہ زور لگا کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں اس سے کم نہیں ہوں. اور اگر وہ کمپٹیشن کی دنیا میں نہیں ہے، اداروں کے ماحول میں نہیں ہے، تو وہ اپنے گھر میں پھر وہی بات ہوتی ہے. ہمارا ایک دوست ہے، کہنے لگا جی میری 3rd پوزیشن آئی ہے. تو پوچھنے والے نے کہہ دیا اچھا ماشاءاللہ، امید تے کوئی نہیں تیری 3rd پوزیشن دی، تو کیسے یہ معجزہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا سی کلاس فیل ہوئی 3 سال تے پھر میں 3rd پوزیشن تے میری ہونی سی. جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن جب سینکڑوں لوگوں میں ہم جائیں گے، وہاں ہمارا مقابلہ ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ہمارا لیول سٹینڈر کچھ بنے گا. اور اداروں کے اندر سے بغیر کسی کے کہے اور سمجھائے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اداروں کا جو ماحول ہے یہ بھی بہرحال سکھانے کا سبب بنتا ہے. پھر 2 چیزیں ایسی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں. یہ ادارے بھی نہیں ہیں، یہ استاذ بڑے خطرناک قسم کے ہیں. وہ ہے کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غم. دنیا کی بہت بڑی تعداد جہاں سے سیکھتی ہے وہ خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی کے موقع پر تھوڑے لوگ سیکھتے ہیں. زیادہ لوگ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ حادثات سے، غموں سے. یہ بھی 2 کیفیات ہیں. اس ایک گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، ادارے میں ہو سکتی ہیں، راستے میں ہو سکتی ہیں، زندگی کے شروع میں، آخر میں، یہ کسی جگہ بھی مرحلہ آ سکتا ہے. کامیابی بھی بندے کو سکھلاتی ہے اور ناکامی بھی بندے کو سکھلاتی ہے. جو سیکھنے کی سکلز میں ایک پالش کا ماحول آتا ہے، یہ جو کیفیات ہیں سکھانے کے حوالے سے، اس میں ایک کامیابی کا مرحلہ ہے اور دوسرا مرحلہ ہے ناکامی کا. اور اگلی چیز وہ تو ہے اتباعاً، میں نے تھوڑا سا اس کا ٹچ دیا ہے، وہ ہے میڈیا. اس وقت سب سے بڑا استاذ گوگل ہے، سب سے بڑا استاذ گوگل ہے ماشاءاللہ. تو ہمارے ہاں فزیکلی بندے سے پوچھنا، بندے سے شیئرنگ کرنا، معمولی سے معمولی بات کس پر ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ گوگل کیا کہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہاں سے ہم جزوی طور پر رہنمائی لے سکتے ہیں، لینی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. آج کل تو وہ چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے، وہ اس کی بھی ماں ہے. لیکن جو مرضی ہو جائے، بہرحال آج کہہ لیجئے کہ 2023 ہے، دنیا اتنی جدید ہو چکی ہے کہ بندہ اگر ان کو قریب سے دیکھے تو لگتا ہے نہیں یہ بھی جادو والا ماحول ہے. جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں تو ٹیکنالوجی میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا. لیکن انسان کا محتاج انسان نے ساری زندگی رہنا ہے. اور جو شخص یہ سمجھے کہ ہمیں انسانوں کی محتاجی نہیں، یہ غیر فطری اسیسمنٹ ہے. اللہ رب العزت نے یہ سسٹم اس طرح بنا دیا ہے کہ اس میں سارے لوگ قیامت تک ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے. وہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتے ہیں، وہ صلاحیتوں میں ہو جائیں، طاقت میں ہو جائیں، اتھارٹیز میں ہو جائیں، کسی بھی لحاظ سے ہو جائیں. انسانوں کو اللہ نے جوڑنے کے لیے آپس میں یہ فطری نظام رکھا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو معاشرہ نہیں چلے گا. آپ اس کی مثال ایسے دیکھیں، بعض ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں سارے کے سارے یہ جی ارب پتی ہیں، کروڑ پتی، لیکن کیا اس ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو گھر کی صفائی کے لیے کوئی ملازمہ چاہیے؟ اگر وہاں اس کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں جو اگرچہ باہر سے تشریف لائیں، تو کون کروڑ پتی کسی دوسرے کا جھاڑو پونچھا کرے گا؟ کون کسی کے سنک میں جا کے برتن دھوئے گا؟ کون کسی کے جوتے پالش کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس کے نظاموں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. آگے بڑھنا، بہتری پیدا کرنا، ذمہ داری، ضرورت ضرور ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نظام صحیح نہیں. جو اللہ نے طے کر دیا وہ چلنا ہے. ہم اپنے طور پہ محنت کریں. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جتنی مرضی ترقی ہو جائے، مگر ایک استاذ کی فزیکلی جو رہنمائی ہو سکتی ہے، وہ یاد رکھیے وہ کبھی بھی ٹیکنالوجی اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی. دنیا میں سب سے قیمتی جانیں سمجھی جاتی، جی جان بڑی قیمتی، اچھی بات ہے.
جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک روبوٹس بنا رہے ہیں کہ جنگوں میں فوجی استعمال نہ ہو، روبوٹ استعمال ہو. تو بڑی کوشش ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، مگر روبوٹ کو جب ایک فائر لگتا ہے نا گردن میں، وہ ایک تار اکھڑ دیے تو سارا سپاہی لمیا پیا ہوتا ہے، وہاں ساتھ ہی کروڑوں روپے کی ٹیکنالوجی فارغ ہو جاتی. تو یہ جو خود ساختہ سی کوششیں ہیں نا، یہ جزوی فائدہ دے سکتی ہیں لیکن یہ مکمل فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم میڈیا سے جو فائدہ لینا ہے ہم لیں، انکار نہیں. یہ سپورٹیو چیزیں ہیں لیکن کلی طور پر ان پر ڈیپینڈ کرنا یہ بات مناسب نہیں. یہ نہیں کہ بچہ ہمارا ماشاءاللہ کہیں گلی محلے میں گم گیا اور ہم گوگل کو کہیں میرا منڈا طلب کے دے دے، تو نہیں، ہمیں خود تھوڑا خجل ہونا پڑے گا باہر جانے کے لیے. حقیقت میں معاونت لی جا سکتی ہے، 100% ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس میں یہ بات بھی یاد رہے، آپ ٹاک شوز کو دیکھیں. میں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہاں بیٹھنے والے اکثر بیچارے نہیں دیکھتے لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے وہ میری بات سے شاید اتفاق کرے. 95% سے زیادہ ٹاک شوز کیا دو لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں؟ ڈپریشن، مایوسی، نا امیدی، مرگے بچے ہی کچھ نہیں، آپ نے صبح سو کے اٹھنا نہیں ہے، چھت گر چکی ہوگی، یہ ملک جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوگا، لوگ اس کو کیک کی طرح کاٹ کے لے جا چکے ہوں گے، صبح آگ لگی ہوگی، آپ کو صرف راکھ نظر آئی. سبحان اللہ، آپ کیا ہمیں دے رہے ہیں، ہم نے باقی نظام بھی چلانے ہیں. ٹھیک ہے، کمی بیشیاں مسائل ہیں لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جب آپ ان چیزوں پر ڈیپینڈ کریں گی، کتاب اللہ نہیں پڑھیں گی، فزیکلی اچھے استاد سے شیئرنگ نہیں کریں گے، یہ ٹاک شوز آپ کو ایک ہفتے کے اندر نفسیاتی مریض بنا دیں گے. غصہ ٹاک شو کا ہوگا، نکلے گا اپنے بچوں پر. تو بہرحال اس لیے یہ چیزیں جزوی طور پر ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، کلی طور پر ہمیں یہ فائدہ نہیں دے سکتی. نیکسٹ ہے جی کلاس ہے، کہ کلاس کی سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے، کلاس کے حوالے سے اسلام کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس میں ایک حدیث ہے سنگل، اس میں کچھ چیزیں ہمیں ملیں گی، مسند احمد میں بھی، باقی صحیح حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اس کا نام ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام. یہ سنگل حدیث ہے، اس میں بہت کچھ کلاس کے جو رولز ہیں وہ دیے گئے ہیں. میں انشاءاللہ ساری حدیث سنانے کی بجائے میں اس میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ میں بیان کروں گا، لیکن تھوڑا آگے چل کے پہلی چیز ہمیں یہ لکھ لیں، کلاس میں آنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایڈمیشن. عام بندہ تو ایڈمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے فیس دے دی ہے، میرا نام لکھا جا چکا ہے، میرا اندراج ہو گیا. نہیں، میں ایڈمیشن کو سمجھتا ہوں یہ اس بندے کی نیت ہے، یہ اس کا عزم ہے، یہ اس کی ادارے کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں یہ کام مکمل کروں گا. جو بندہ ایڈمیشن کو فیس دے کے مکمل سمجھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جو بندہ یہ سمجھے کہ میں کمٹمنٹ پر سائن کر رہا ہوں، میرے سگنیچر اس بات پر ہے کہ میں نے یہ اچیومنٹ کرنی ہے، ایسا مصمم ارادے والا شخص اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں سمجھے گا دے دیا فیس، چھٹیاں کرو، جاؤ نہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پھر ان کے مسئلے ہی ہوتے ہیں. اس لیے پہلی ایڈمیشن سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے ہم کسی ادارے کے ممبر ہیں، ساتھی ہیں، اور اس سے مراد اپنے اندر ہمیں یہ لینی چاہیے کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے اور میں نے اس ڈیل کو انشاءاللہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ایک چیز ہے یونیفارم. ہمارے ہاں یونیفارم چلتا ہے، میں اس کو فرض تو قرار نہیں دیتا لیکن 2-3 باتیں ہیں جو اس میں سمجھنی چاہیے. ایک بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں مجلس میں تشریف لائے. صحابہ کہتے ہیں انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اجلے صاف ستھرا ڈریس تھا. یونیفارم سے مراد اگر ہم یہ لیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں اپنے کپڑے پاک صاف رکھیں. ڈریسنگ آپ کی جیسی بھی ہے، اگر پاکیزہ ہے، دھلی ہوئی ہے، اجلی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے یونیفارم کا اصل حسن. یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ موجودہ جو یونیفارم میں چل رہا ہے سلسلہ، اس کا ایک پلس پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا. وہ کیا ہے؟ غریب امیر گھروں کے بچے بچیاں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے ہیں. واللہ بہت ہم نے باپ ایسے دیکھے جو اپنے آپ کو مکمل خرچ کر کے ایک بیٹی پڑھاتے ہیں.
ایک بیٹا پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا بیٹا یا بیٹی یونیورسٹی میں کیا ثابت کر رہا ہوتا ہے؟ ہم فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے سورسز ہیں ہمارے آمدن کے، ہمارے لیے تو پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، منہ تو پاویں میل کدی رگڑ کے لائی نہیں، تو پیسہ میل ہے ہاتھوں کی۔ کیا حالات ہیں؟ اوور قسم کی ڈریسنگ، کوئی کالج یونیورسٹی کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں تو بھئی مقابلہ ہے ڈریسنگ کا۔ اچھا یہ شادی کی کسی تیل مہندی پر جمع ہوئے؟ نہیں نہیں، یہ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے، یہ سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہے، یہ گریجویٹ ہے، یہ فلاں ہے۔ وہاں پر ڈریسنگ میں جو مقابلے ہوتے ہیں، باپ چکی میں پس رہا ہوتا ہے، مائیں گھروں کے اندر سمجھیں کہ ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی، لیکن یہاں بیٹے نے ماشاءاللہ ڈریسنگ کے اندر کیٹ واک کر کے اس نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لیے تو 10-15 ہزار کا سوٹ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگر یونیفارم ہو اور ان کی پابندی کی جائے تو غریب امیر اس میں کور ہو سکتا ہے، ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اداروں کے اندر اگر یونیفارم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کئی تکلفات سے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں کو بچا سکتے ہیں۔ ٹیکنیکل چیز ہے لیکن یہ ٹھیک ہے۔ جو ہمیں حدیث جبرائیل سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پاک صاف دھلے ہوئے کپڑے ہونے چاہیے، اگر پیوند بھی لگے ہوں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ہمارے ماضی کے حکمران پیوند لگے کپڑے پہن کے اگر بیت المقدس کو فتح کر سکتے ہیں تو کلاس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے بندہ کپڑوں سے زیادہ اندر سے اجلا ہو، یہ سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ۔ یہاں میرا کوئی بھائی میری کوئی بہن غصہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، کیونکہ ہماری ایک بڑی تعداد الحمدللہ آن لائن تھی، اس وجہ سے ہم اس کو جلسے کے طور پہ نہیں لے سکتے تھے۔ جی کوئی بات نہیں، 9 بجے کی کلاس ہے تو گھنٹہ کا تو لوگ لیٹ ہو ہی جاتے ہیں نا، تو چلے ہم پھر 10 بجے کر ہی لیں گے۔ یہ جلسوں میں چلتا ہے۔ جنہوں نے واقعی کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ یہ رویہ اختیار کریں گے تو وہ بہت زیادہ وقت ضائع کریں گے۔ ٹائم مینجمنٹ میں ابھی میں صبح معلومات لے رہا تھا کہ جہاں جہاں ٹرانسپورٹ پہنچنی تھی تو ٹرانسپورٹ گھنٹہ پہلے پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی فلاں نہیں آیا، ابھی فلاں نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں اس کام کی اہمیت ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میری بہنیں کچھ یہاں بیٹھی ہیں، وہ ماشاءاللہ 8:15 ہی پہنچ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو احساس ہے نا کہ بھئی ہم وقت ضائع نہ کریں۔ رات ہماری ایک بہن کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ 18-20 بچیوں نے آنا ہے، 1 حرف بھی ہمارا مس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ حاصل کرتے ہیں اور جو اس چکر میں پڑھتے ہیں نا، نہیں انہوں نے آخر تے نوٹس دے دینے نے تے کچھ نہ کچھ کر لواں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم ہی فرمائے، باقی مسئلے کا حل کوئی نہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنے وقت کی اس لیے قدر کریں کہ قیامت کو ہمیں ایک لمحے پر جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں لفظ آتا ہے قیامت کو ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَى، دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شِبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ اپنی مکمل عمر کی رپورٹ الگ دو اور اپنی جوانی کی رپورٹ الگ دو۔ نمازیں ہماری ٹائم ٹیبل کے مطابق، حج ہمارا ٹائم ٹیبل کے مطابق، اور رمضان ہمارا کیلنڈر کے مطابق، حتیٰ کہ اللہ کہتے ہیں یسألونک عن الأحلہ، اے نبی یہ پوچھتے ہیں چاند کا کیا مسئلہ ہے، چاند کا کیا مقصد ہے؟ آپ ان کو بتائیے یہ کیلنڈر ہے، یہ کیلنڈر ہے، یہ شیڈول ہے، یہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ تو اسلام میں تو ٹائم ٹیبل کی اتنی نگرانی کی گئی ہے کہ اللہ اکبر۔ نماز ہے نا، فرمایا یہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی، یہ تو نہیں نا جب دل کرے گا پڑھ لیں گے، نہیں۔ ایک بندے نے قربانی کر دی نماز سے پہلے، اللہ کے نبی نے فرمایا قبول ہی نہیں، ٹائم نہیں ہے تو قبول نہیں ہے، حالانکہ اس نے جانور بھی ذبح کیا، انویسٹمنٹ کیا، سارا کچھ کیا ہے، لیکن جب وہ کیلنڈر کا پابند نہیں ہے تو قربانی قبول نہیں۔ اور ہم وہ واحد لوگ ہیں، پاکستان کی ڈائریاں دیکھیں نا تو پاکستان کے نوجوانوں کے پاس جو ڈائریاں ہوتی ہیں نا، ان کا استعمال ہم کیا دیکھتے ہیں، شعر لکھے ہوئے ہیں، اندر سے تیر گزار دیا ماشاءاللہ، اور نیچے پھر جو وہ لکھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں، یہی ڈائریوں پر چلتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائری کو ہم دیکھیں، وہاں پورے دن کی ڈائری نہیں ہوتی، بلکہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ہر گھنٹے کے بعد، جب آپ انٹرنیشنل ڈائری دیکھیں گے جو لوگ یوز کرتے ہیں
تو وہاں 12 گھنٹے کا شیڈول ہے کہ 1 بجے کیا ہے، 2 بجے کیا ہے، 3 بجے کیا ہے. اور ہمارے ہاں شیڈول بنانے کا رواج ہی نہیں، حتیٰ کہ بندے 60 سال کے ہو جاتے ہیں اور زندگی میں ترتیب کوئی ترتیب نہیں. تو اسلام نے ہمیں ٹائم مینج کرنے کا بڑا سختی سے حکم دیا ہے، اس لیے تاکہ ہمارا ہر کام بر وقت ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، نیکسٹ بھی جو ہماری زندگی میں سلسلہ چلے. حاضری ہے انشاءاللہ یہاں ہمارے بھائی اور بہنیں جو ذمہ دار ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ ضرور سب کی حاضری لگائیں، کیونکہ یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے یقینی طور پر ہم نے انشاءاللہ یہ 5 دن کے کورس کے بعد ہم نے آپ کو انشاءاللہ کچھ دن دینے ہیں تاکہ یہ نوٹس آپ یاد کریں. یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا امتحان ہوگا. امتحان کو چیک کرنے کے بعد جو ہم نے انعامات طے کیے انشاءاللہ وہ بھی دیے جائیں گے. لیکن امتحان تو وہی دے گا نا جس کا ایڈمیشن تھا، جو حاضر تھا. ایک بندہ گھر بیٹھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی ہے نہیں ہے نہ. اس وقت ہماری کئی کلاسز ایسے ہیں جو آن لائن پوری کلاس چل رہی ہے، 100 لوگ بیٹھے ہیں، 70 لوگ بیٹھے ہیں. اللہ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. اب اس میں کیا ہے کہ وہ جو 70 80 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے ذمہ داران کو کہا ہے کہ وہ باقاعدہ حاضری فارم بنائیں گے، ان کی رجسٹریشن کریں گے، تاکہ جب کل ہم نے امتحان لینا تو ہمیں پتا ہو کہ وہ لوگ امتحان دے رہے ہیں جو ادارے کا حصہ تھے، جو کلاس کا حصہ تھے. یہ تو نہیں کہ راہ چلتے ہی کوئی اچانک آ جائے، یہ کوئی ڈسپلن سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ حاضری اداروں کا لینا تو ضرورت ہے، مگر اچھا طالب علم وہی ہے جو اپنی حاضری کو خود یقینی بناتا ہے. یہ زبردستیوں سے حاضریاں نہیں ہوتی. اسی طرح جب کلاس میں داخل ہونا ہے، حتیٰ کہ نماز بھی ہو رہی ہے نا، نماز بھی ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے پہلے سلام کہنا ہے. اور نماز کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے کوئی کہہ دے السلام علیکم اور آپ سورۃ فاتحہ چھوڑ کے کہیں وعلیکم السلام. یہ نہیں ہونا. وہاں یہ صرف یہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے بس اتنا اشارہ کر دینا ہے، آپ کا جواب ہو گیا. لیکن فرض نماز کے اندر بھی اسلام کا تصور اسلام نے دیا ہے. تو یہ ہمارے کلاس روم کے اندر یہ اصول ہے، ہر جگہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلام کرنے سے پہلے سلام. دیکھیں نا، ایک بندہ سبزی لینا چاہتا ہے تو بجائے اس کے ڈائریکٹ پوچھے آلو کی پا نے، یہ پا بعد میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، بندہ پہلے سلام لے کے بعد میں بات کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ، اور کلاس کا بھی یہ اصول ہے، آپ جب کلاس میں آئیں تو وہاں بجائے باہر کھڑے ہو کے غلاموں کی طرح کہ جی میں اندر آ سکتا ہوں، اور اندر بھی ماشاءاللہ آنے کا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ گردن ہماری اندر آ چکی ہوتی ہے اور تڑ پیچھے رہتا ہے، بس سر گاں واڑ کے سیکھنے اسی آ تے گئے اور پیچھے رہ کے گیا ہے. کیونکہ اجازت کا اصول یہ ہے کہ آپ بند دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی اجازت ہے. لیکن ہمارے ہاں اسلام میں جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کو پتا چلے کہ انٹریکشن ہے، آپ کا نظری ملاپ ہے، آپ سلام لیں. پہلے تو دروازہ نہ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے کون، اپنا نام لیں. یہ نہیں ہے کھولو دروازہ، بھئی یہ تو کوئی دہشت گردی سی لگ رہی ہے، کھولو دروازہ آپ ہی ہوئی ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنا نام لیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. تو بہرحال کلاس کے اندر آنے کے لیے سلام کا استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اس کے بعد ایک چیز ہے بیک بینچرز. یہ اسکولوں کالجوں میں تو بہت چلتا ہے، یہ ماشاءاللہ جمعے میں بھی چلتا ہے اور بھی بڑے موقعوں پر. یہ ہمارے ہاں کافی خطرناک بیماری ہے. کچھ لوگوں نے طے کیا ہوتا ہے ہم نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے، ان کا یہ ماشاءاللہ فیصلہ ہے، انہوں نے پیچھے ہی بیٹھنا ہے. اور بڑے سائنسدان بن کے کیا اندازہ لگاتے ہیں، نہیں میرے تک آن لگے استاد نے انج تھک جانا تو انہوں نے کہنا جی پہلی لائن کو سبق سن لیا، یہ نہیں بڑا. اچھا حالانکہ ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے گا، جو پڑھانے والے ہیں وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں. استاذ کی نظر پہلی لائن پر کم پڑتی ہے، اس کی نظر بھی پچھلی لائنوں پر ہی صحیح پڑتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ کے صحیح رہیں گے. نہیں، جبرائیل علیہ السلام والی جو کلاس ہے، جو حدیث ہے، اس میں ہمیں بیک بینچر بننے کی اجازت نہیں دی جا رہی، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھے اور آپ کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھے. آپ اندازہ کریں اتنی قربت ہے
ایک شاگرد ہونے کے ناطے کلاس روم کا ماحول دیا جا رہا ہے کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام لوگ بیٹھے ہیں، مگر وہ آ کے آپ کے اتنے قریب بیٹھے کہ آپ کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کے اب انہوں نے سوال شروع کیے۔ تو جو شخص سیکھنے کے لیے استاد سے جتنا قریب ہوگا وہ بہتر سیکھ لے گا، اور جو دور بیٹھا ہے پتہ کیا کہتا ہے؟ لبدا پیاوے سندا پیاوے۔ اچھا ان کو پوچھے جب فلم دیکھنے گئے تھے سینما میں پھر کہاں بیٹھے تھے؟ تو پھر تو ماشاءاللہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم سکرین میں ہی گھس جائیں۔ ٹھیک ہے، گھروں کے اندر آپ بچوں کو دیکھ لیں، ان کو 1000 دفعہ کہیں آپ کی گردن اکڑ جائے گی، پٹھوں کا کھچاؤ ہو جائے گا، سکرین اونچی ہے، بہت زیادہ اوپر چڑھ گئے ہو، وہ ساری فیملی کو پیچھے کر کے بالکل سکرین کے قریب نہیں ان قریب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ انحماق ان کا اتنا خوفناک ہوتا ہے، جو مشہوریاں بڑی تیز زبان والی ہوتی ہیں، بڑوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ان کو لفظ بھی یاد ہوتے ہیں، لہجے بھی یاد ہوتے ہیں، نقل بھی پوری اتار لیتے ہیں، لیکن وہ بیک بینچر نہیں ہے، وہ پیچھے بیٹھ کے نہیں سن رہے کہ کارٹونوں میں کیا کہا جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ سکرین پر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں فزیکلی مینٹلی مکمل اس میں فوکس ہوتے ہیں، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں انہیں کی آکھیا تو یہ سنڈے ہو، وہ پھر دس دن یہ گل ہوئی۔ تو اگر ہم لوگ اپنے جس سے ہم نے سیکھنا ہے اس سے جتنی ہماری کلوزنس ہوگی اتنا ہمارا سیکھنے کا عمل درست ہوگا، اور یہ طریقہ ملتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے کلاس اٹینڈ کرنے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے انہوں نے کیا۔ پھر ایک چیز اس میں آ جاتی ہے خاموشی۔ خاموشی ہمارے ہاں جمعے کے اندر بھی بعض اوقات لوگ خاموش نہیں بیٹھتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے والے دن جمعے کی اذان شروع ہونے سے پہلے آیا، اس نے پہلے غسل کیا، جو اچھے کپڑے میسر تھے وہ پہنے، پھر وہ آ گیا مسجد کے اندر، اور اس نے کوئی لغو حرکت نہیں کی، یہ تنکے توڑو، تو چپ کر جا، اے کی ہونڈے ہے، فلانی شاہ چک دو، وہ جمعے کے دوران کوئی لغو حرکت نہیں کرتا اور جمعہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک مزید آنے والے 3 دنوں کے اللہ اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شکل کیا ہے کہ وہ آ کے خاموشی سے بیٹھے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے جمعے میں بعض اوقات کیا چل رہا ہوتا ہے، اتنی انتظامیہ حرم میں نہیں ہوتی جتنی ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، ہر بندہ جتنے بندے اتنے پنکھے، اور ہر بندہ الیکٹریشن بھی ہے، ہر بندہ مینیجر بھی ہے، ہر بندہ لائٹوں کی گنتی بھی رکھتا ہے، اور نقصان کیا نکلتا ہے، دوسروں کا بھی مجلس کا ماحول خراب کرنا، اور اپنا بھی۔ کلاس کا یہ اصول ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھیں، اور جب کہا جائے کہ کوئی بات کرو تو پھر بندہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کو اجازت دی جائے وہ بات کرے تاکہ باقی اس کی بات کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ آگے ہے نظری ملاپ، اس میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ مرد عورتیں مسجد میں جمع ہو جائیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، تو کہتی ہیں کہ ہم مسجد میں جمع ہوئے، میں مردوں کی سب سے آخری صف اور عورتوں کی سب سے اگلی صف، یہ سینٹر میں جو ہمارا گیپ تھا یہ 3-4 فٹ کا آپ کہہ لیں، بالکل ہم اس طرح بیٹھے ہیں کہ مردوں کی سب سے آخری صف اور عورتوں کی سب سے اگلی صف، وہاں پر میں بیٹھی ہوں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور انہوں نے پھر وہ فلاں فلاں خبر دی کہ جو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی، آج فلاں فلاں بندے نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اس خبر کو دوبارہ شیئر کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں ایک دوسرے کے نظری ملاپ کی رینج میں ہو، یہ وہ عمل ہے کہ بندے کا دل، دماغ، آنکھیں جب یہ سب ایک پیج پر ہوتے ہیں تو بات کا سمجھنا سمجھانا زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کلاس کا ایک حصہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو استاد نظر آنا چاہیے اور استاذ کو شاگرد نظر آنا چاہیے، یہ چیز بھی انشاءاللہ یہاں فائدہ دیتی۔ پھر آگے ایک نقطہ ہے بہترین سامع، یہ بات لکھ لیں ذرا، بہترین سامع، آئیڈیل لسنر، بہترین سننے والا کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا جی بہترین سننے والے کی صفت کیا ہے؟ جی خاموش رہتا ہے، ٹھیک ہے،
جی اگلے کی بات سکون سے سنتا ہے، مکمل سنتا ہے. جی ٹھیک. اور کوئی؟ ٹھیک. اور کوئی؟ جی یہ بڑی جامع تعریف ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھی آپ یہاں ہیں اور چائے آپ کی کچن میں ابالے کھا رہی ہے، کیا خیال ہے، اور آپ کا ذہن ادھر ہے کہ میں کسی نے کہہ کے بھی نہیں آئی، پھر آپ کلاس میں نہیں ہیں. جی بالکل بہترین لسنر وہ ہے جو سن کے لکھ لیتا ہے، کیونکہ سماعت کو فوری محفوظ کرنا یہ لکھنے کے ساتھ ہو سکتا ہے. بہرحال جتنا آپ توجہ زیادہ کریں گے جس کو آپ نے سننا ہے. میں نے بچوں کی مثال دی ہے، مائیں کہتی ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. جو بھی پیکج آپ دیں، جس لحاظ سے آپ کے بچے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں نا، اگر اس طرح کا فوکس ہمارا ہو جائے تو ہمیں ہو سکتا ہے بڑی چیزیں وہیں پر یاد ہو جائیں. یہ چیزیں لکھ لی ہیں سب نے انشاءاللہ. جی اب ہم جو اگلا حصہ اپنے پروگرام کا شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے مقاصد کیا ہے. جو آنے والے 4 دنوں میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ اس کا تقریباً 65% ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس میں آپ نے میرے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم اپنی بات ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکیں گے اور سمجھ بھی سکیں گے. آپ ہیڈنگ لکھ لیں کہ تعلیم و تربیت کے مقاصد کیا ہیں. یہاں میں 2 باتیں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 باتیں شروع میں ہو جائیں گی تو بات سمجھنا بڑا آسان ہوگا. ایک بات یہ ہے، کوئی بندہ فزیکلی بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی رپورٹس لینے کے بعد کچھ چیزیں اس کے لیے تجویز کرتا ہے. مثلا آپ کو بھی کبھی اس کا موقع ملا ہو کہ ڈاکٹر کیا کہے گا، آپ میں کیلشیم کی کمی. کس چیز کی کمی؟ کیلشیم. وہ پھر آپ کو وہ ڈوز دے گا جو کیلشیم کی کمی کو پورا کرے. فرض کریں کسی کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ کہے گا فلاں چیز سے پرہیز کریں تو آپ اس مرض سے بچیں گے. جس چیز کی جسم میں کمی ہے، وہ وائٹامنز ہیں، وہ اس کا مینشن کر دے گا، وہ دوائی دے دے گا. جو چیز کی کمی ہے، اگر کمی کا صحیح پتہ چل جائے تو میرا خیال ہے جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلیم کے جو موجودہ سیٹ اپ چل رہے ہیں اس میں کمی کیا ہے، تاکہ ہمیں مستقبل میں پتہ چلے کہ ہم نے یہاں سیکھنا کیا ہے. ٹیکنیکس پر بھی بات ہوگی، لیکن ٹیکنیکس تب فائدہ دے گی جب مرض کی تشخیص ہوگی. دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں آپریشن کے بغیر ان کے مسئلے کا حل ہی نہیں. کئی لوگ ہیں ان کا مسئلے کا حل ایکسرسائز ہے، کئی لوگوں کے مسئلے کا حل جو ہے وہ پرہیز ہے، کئی لوگوں کے مسئلے کا حل وہ دعائیں، ذکر، اذکار، اس طرح کے بھی چل جاتے ہیں. لیکن مرض کی تشخیص ہوگی تو درست فیصلہ ہم کر سکیں گے. ورنہ میں صاف کہتا ہوں کہ آپ نے یہ ہمارے سائن بورڈ پہ یا ہماری ایڈ میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے پڑھنے پڑھانے کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا ہے. میں کوئی اس طرح کا ٹرینر نہیں ہوں کہ میں کوئی اساتذہ کرام تشریف لائیں، میں بتاؤں گا 5ویں کلاس کے بچے کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ان کی لکھائی کیسے درست کرتے ہیں. ان چکروں میں نہیں پڑھنے والا. میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ اپر لیول کی بتائی ہے، تاکہ ہر مرد عورت ہر زندگی کے شعبے میں ان سکلز سے فائدہ اٹھا سکے. اس کے لیے اس کا اسکول ٹیچر ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے، پہلا میں ایک سوال آپ کو لکھوا دیتا ہوں. جو آن لائن کلاسز والے ہیں وہ بھی لکھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم ایم سی کیوز میں بعد میں پوچھیں گے سوالوں میں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ برائے اساتذہ، یہ لکھیں، برائے اساتذہ، برائے والدین، برائے ملک و ملت، برائے اساتذہ، برائے والدین،
برائے ملک و ملت کون سا شخص قابل فخر ہو سکتا ہے، اس کے اوصاف لکھیں۔ برائے اساتذہ، والدین، ملک و ملت کون سا شخص قابل فخر ہو سکتا ہے، اس کے اوصاف لکھیں۔ یہ سوال لکھ لیا، اگلا سوال بھی لکھ لیں۔ بطور اولاد، بطور خامد، بطور بیوی کون سا شخص قابل فخر ہو سکتا ہے؟ بطور اولاد، بطور بیوی، بطور خامد کون سا شخص قابل فخر ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی اوصاف ہیں۔ وہ 3 الگ کریکٹر تھے اور یہ 3 الگ کریکٹر ہیں۔ اب یہ ہے میرا سوال، اب ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے دینے۔ جی، جو سوال کا جواب دینا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، تھوڑا اونچی بولے۔ جی، پہلا حصہ ہے والدین کے لیے، ملک و ملت کے لیے، یہ چیز لکھوائی ہے نا میں نے آپ کو۔ ان کے لیے جو قابل فخر شخص ہو سکتا ہے، ذرا اس کے اوصاف بیان کریں۔ جی، کوئی مائک میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جی، ذرا اونچی کھڑے ہو کے بولیے گا، ذرا اونچی آواز میں تھوڑا۔ میں نے استاذ کا نہیں پوچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ استاذ کن کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ فلاں میرا شاگرد میرے لیے کیا ہے، قابل فخر۔ یہ والدین کس بچے کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قابل فخر ہے؟ ملک و ملت کے لیے قابل فخر کون ہو سکتا ہے؟ ذرا ان کے اوصاف بیان کریں، پھر ہم اگلی بات ہمارے لیے کرنا کرانا آسان ہو جائے۔ جی، تربیت میں کیا ہو، تربیت میں کون سی جزیات ہوں؟ تھوڑے ہنٹس دے دوں۔ ایماندار شخص اساتذہ، والدین، ملک و ملت سب کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ایماندار شخص، بہادر شخص، ان سب کے لیے قابل فخر ہو سکتا ہے۔ جو کرپٹ نہ ہو، سب کے لیے قابل فخر ہو سکتا ہے۔ یہ ہنٹس دے رہا ہوں۔ اس بنیاد پر وہ چیزیں بیان کریں کہ ان تینوں کے لیے، ملک و ملت، والدین، اساتذہ، وہ کس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ فلاں میرے متعلق شخص یا شاگرد وہ میرے لیے بھی قابل فخر، مجھے فخر ہے اس پر، کس وجہ سے فخر ہے؟ یہ اوصاف بیان کریں۔ سچا، فرما بردار، بالکل صحیح۔ جی، سنت پہ عمل کرنے والا۔ جی، ایک ایک کر کے، سننے والا، اطاعت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ادب کرنے والا، یہ چیزیں آپ لکھے جائیں۔ جی، وہ استاد جو اپنے شاگرد کا فخر کرے کہ میرا یہ شاگرد بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ مجھے کل کو کسی کے سامنے جھکانے کا موقع دے گا۔ اچھا حافظ قرآن جس کی منزل ٹھیک ہو، لہجہ ٹھیک ہو، استاد فخر کرتا ہے یہ بچہ بہت کامیاب۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات۔ جی، ڈیوٹی اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، عمل درآمد کروانے والا۔ جی، ادھر سے کوئی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، ٹھیک۔ مخلص، بالکل صحیح۔ جی، پیچھے سے ایک میرے بھائی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گی، آج کل سب سے برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھا دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی برائی دکھے۔ بالکل صحیح، سچا شخص یہ بھی قابل فخر ہے، بالکل ٹھیک۔
بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ دو سوالوں کے جواب دوں گی. اس میں ایک تو مستقل مزاجی جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ضروری ہوتی ہے, ہر کسی رشتے میں, اور مزاج شناس ہونا, یہ دونوں سوالوں کے جواب ہیں. ٹھیک ہے. اور آخرت کی فکر کرنے والا. بالکل ٹھیک. اور رازدار. رازدار, یہ رازوں کی حفاظت. بالکل صحیح, بالکل یہ غلطی کے اوپر جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے تربیت. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو دی ہیں ہنٹس, ٹھیک ہے. اب آپ نے سمجھے اس پہ کلیکشن کرنی ہے, یہ ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے, یہ چیزیں لکھ لیں انشاءاللہ. ادھر سے کوئی بھائی. بالکل اپنی صلاحیتوں کو درست جگہ استعمال کرنے والا اور وقت کی پابندی کرنے والا. ملک کے لیے وہ قرآن جو ملک کی حفاظت کے لیے اچھا برتاؤ کرے. محب وطن. لے لیجیے میں نے اشارے دیے, سمجھ لیں کہ سیم اسی طرح دوسرے سوال کا جواب ہے کہ اچھا خاوند کون ہو سکتا ہے, اچھی بیوی کون ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں بھی بالکل اس سے ملتی جلتی ہیں, کوئی مختلف نہیں. تو انشاءاللہ اب آپ کو یہ چیزیں جو ہم نیکسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اب مجھے نا آپ کی باتوں سے ایک حوصلہ ملا ہے کہ جو میری اسیسمنٹ تھی آپ نے اس کی تائید کی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے جب یہ دونوں کریکٹر والدین اساتذہ ملک و ملت بطور بیوی بطور خامد, ٹھیک ہے, بطور اولاد, یہ جو 6 کے 6 کریکٹرز ہیں نا, آپ نے ان سب کے لیے مشترکہ جو نقطے بیان کیے ہیں وہ اخلاقی اقدار پر بات کی, آپ نے مینرز پر بات کی, آپ نے رویوں پر بات کی. آپ میں سے کسی نے نہیں کہا وہ امیر ہونا چاہیے, آپ میں سے کسی نے نہیں کہا اس کے پاس گاڑی کا ہونا ضروری ہے, آپ میں سے کسی نے نہیں کہا اس کی ایک کنال میں کوٹھی ہونی چاہیے. یہ باتیں آپ میں سے کسی نے نہیں نہ کہی. یہ ہے وہ آواز جو ضرورت ہے, یہ آرٹیفیشل باتیں نہیں ہیں, یہ وہ ضرورت ہے جو گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق رکھتی ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن کی کمی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہیں وہ وائٹامنز جن کی کمی ہے اور ہم لاغر ہیں رویوں پر, لہجوں پر, لفظوں پر اور اپنے اخلاق پر, آداب پر. ہمارا سب سے بڑا اس وقت جو کہہ لیں پریشانی کا مرحلہ وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا, آپ نے ان لائنوں پر باتیں کی. اور ایک اچھی ماں یہی چاہے گی اس کی اولاد فرمانبردار ہو, کریکٹر وائز صاف ہو, جھوٹ نہ بولتی ہو. ایک شہری پسند کرے گا ہمارے ملک کے باقی شہری غدار نہ ہوں, کرپٹ نہ ہوں, بزدل نہ ہوں. یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن اب ہے میرا اگلا سوال, 100% اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے, لیکن سمجھنے کے لیے کیا ہماری مطلوبہ ضروریات ہمارا موجودہ مطلوبہ تربیتی تعلیمی سیٹ اپ پوری کر رہا ہے؟ میرا سوال پھر سن لیں. یہ جو ابھی آپ نے ڈیمانڈز رکھی ہیں, یہ جو آپ نے ابھی تاثر دیا ہے, کیا ہماری یہ ضروریات ہمارا موجودہ تعلیمی تربیتی سیٹ اپ کیا یہ ضروریات پوری کر چکا ہے, کر رہا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں بہت حد تک محروم ہیں؟ دونوں میں سے کون سی رائے بہتر ہے؟ پوری نہیں کر رہا. جس کے نزدیک پوری کر رہا ہے وہ کون کو؟ نکال رہا ہے. پہلے سوادوں میں ہی جان رہے ہیں بجائے اس کے کہ چلو بندہ کہتا ہے اتنے پہ گزارا کرو, وہ بھی نہیں. اب آگے آ جائیں, وہ بھی میں سوال ہی کروں گا انشاءاللہ, بات سمجھنا اس سے مزید آسان ہو جائے. یہ جملے لکھ لیں اور آپ نے ان پر سمجھیں کہ انشاءاللہ سوال ہے یہ بھی ایک. پاکستان میں تعلیمی ادارے کتنے ہوں گے؟ دینی اور عصری علوم دونوں کے میں کہہ رہا ہوں. لاکھوں میں. اساتذہ کتنے ہوں گے پاکستان میں؟ لکھاں موئی نہ کہی جاؤ, کوئی جنرل اندازہ ہونا ہے. کتنے کہنی؟ اس طرح سمجھ لیں, اگر بڑے شارٹ لفظوں میں کہہ دوں, تعلیمی ادارے جتنے بھی ہوں
اساتذہ لاکھوں میں ہیں، یونیورسٹیاں پاکستان میں سینکڑوں میں ہیں، طالب علم 6 کروڑ کے قریب ہیں، 6 کروڑ کے قریب طالب علم ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی کوئی 0, 10, 15 نہیں ہے۔ لٹریسی ریٹ بھی ہمارے ہاں 2 تجزیات سامنے ہیں، ایک ہے 68% راؤنڈ اباؤٹ اور نہیں 58% اور ایک ہے 62%۔ یہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے، یعنی یہ ہم کوئی بالکل یہ نہیں ہے کہ بندوں کے پلے چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ہر گلی محلے میں اسکول اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا پڑھ رہی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، پوری دنیا میں تقریباً 77 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں، پوری دنیا میں 77 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو 6 کروڑ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں، اور تقریباً 2 کروڑ 28 لاکھ بچے وہ ہیں جو اسکول جانے کے لائق ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے۔ یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو دوسری چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں جو گئے ہیں اور لاکھوں جو پڑھا رہے ہیں، اور جو بجٹ ہے تعلیم کا، میں صرف حکومتی نقطہ نظر سے نہیں کہتا، میرا خیال ہے حکومت سے بڑا خرچ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے، بڑا خرچ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے۔ اور تربیت کے لیے کیا دورانیہ ہے، ابھی تو ہم 5 دن کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، کتنا سوچ رہے ہیں کیا ملے گا، کیا کریں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر جب یہ بات کہی جاتی ہے ہم نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، تو تعلیم مکمل کرنے سے مراد کیا ہے کہ کم از کم ماسٹر تو ہو جائے نا۔ ماسٹر سے مراد ہمارا تعلیم مکمل کرنا ہے، اس کا مطلب ہے 16-18 سال ہمارے پاس پیریڈ ہے اپنی تعلیم کے نام پر، تعلیم و تربیت کا 16 سال وقت لگے، لاکھوں روپے اس پر خرچ ہو جائیں، زندگی کے خوبصورت ترین 20 سال 22 سال اس کی نظر ہو جائیں، اور بعد میں ہمارے پاس وہ سندیں صرف خرچے کی رسید ہو، نہ بچے کو تمیز ہو، نہ بڑے چھوٹے کا احساس ہو، نہ کسی کے درد کا کوئی درد ہو، نہ ملک کے ساتھ وفاداری اس کا مسئلہ ہو، سنگل اس کا ایجنڈا ہے روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ غداری سے مل جائے تب لے لو، کرپشن سے ملے تب مل جاؤ، چوری ڈکیتی سے ملے تب لے لو، اس کے نزدیک آداب، اخلاقیات، خدمت، مدد، حب الوطنی، یہ چیزیں اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ اس کی میں ایک اور دلیل بھی دینے لگا ہوں۔ یہ میں نے ایک شکل رکھی تھی آپ کے سامنے کہ اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد اداروں کی، اساتذہ کی، اور بہت بڑی تعداد کہنے کے بجٹ کے لحاظ سے اخراجات کی، مگر نتائج کیا ہیں؟ کرپشن پہلے سے زیادہ بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ جتنے سکول بڑے ہیں کرپشن بھی بڑھ گئی ہے۔ میں اس کا ذمہ سکول کو نہیں ٹھہرا رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارا لٹریسی ریٹ وہ راؤنڈ اباؤٹ 80 کی دہائی میں 25 تھا، 80 کی دہائی میں 25 تھا، اگر آج وہ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے تو یہاں تہذیب زیادہ ہونی چاہیے تھی، مینرز زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ اور اسی طرح جو جرائم کی شرح وہ بھی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ سیالکوٹ جو سینٹرل جیل ہے ڈسٹرکٹ کا، اس میں کیپیسٹی 700 لوگوں کی ہے، ماشاءاللہ 2700 لوگ رہائش پذیر ہیں، اور یہ صرف سیالکوٹ کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کی بات ہے۔ 4 گنا زیادہ قیدی، آپ تھانے کچہری چلے جائیں آپ کو پتہ لگے گا سارا ملک ہی کرپٹ ہے، کوئی بندہ یہاں انصاف پر نہیں کھڑا۔ اور پھر جہاں یہ مسئلہ بنا ہے وہیں پر ایک اور پریشانی کیا ہے، دنیا کے 140 ممالک کی لسٹ میں انصاف کے لحاظ سے پاکستان کی پوزیشن 130ویں ہے، 130ویں پوزیشن ہے۔ ماشاءاللہ فرق کوئی نہیں رہ گیا، ہمیں 8-10 ملک رہ گئے ان جی چلتا رہتے ہیں، آسان بھی پہلی پوزیشن والا خطرہ سے پہنچنا چاہیے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اچھا پھر آگے آپ دیکھیں گھریلو بگاڑ، یہ پہلے سے زیادہ بڑا ہے کہ کم ہوا ہے؟ طلاق کی شرح بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ یہ 4 چیزیں میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ جرائم کی شرح بڑی، کرپشن کی شرح بڑی، گھریلو بگاڑ بڑا،
یہ جب چیزیں آپ دیکھیں گی تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے ہمارا تربیتوں کا نظام وہ ضرورت پوری نہیں کر رہا، ورنہ جب ادارے بڑھنے تھے تو جہالت کم ہونی تھی، جرائم کم ہونے چاہیے تھے، قانون کی عملداری زیادہ ہونی چاہیے تھی، ادب اخلاق مینرز کا پہلے سے زیادہ چرچا ہونا چاہیے تھا، دردوں میں کمی ہونی چاہیے تھی، ہمدرد زیادہ پیدا ہونے چاہیے تھے، فساد فی الارض زمین پر کم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ چیزیں کم نہیں ہوئی، زیادہ ہوئی ہیں۔ اور دو ہی جگہ تھی جہاں سے ہم زیادہ تر توقع کر سکتے تھے، ایک تعلیمی ادارے خواہ وہ دین کے ہیں خواہ وہ دنیا کے ہیں، اور دوسرا ہمارے گھروں کا ماحول، کیونکہ اگر 6 سے 8 گھنٹے بچہ سکول کے اندر رہ رہا ہے تو نارملی 8-10 گھنٹے بچہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے۔ یہ دونوں سکولنگ کے وہ پوائنٹ تھے جہاں پر ہم یہ چیز پوری نہیں کر سکے، نہ نصابوں میں، نہ کتابوں میں، نہ مزاجوں میں ہم چیز یہ نہیں دے سکے۔ اس کا نقصان یہ نکلا ہے ہمارے پاس کاغذی اخروٹوں کی طرح کاغذی سندیں ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، نمبرز ہیں، اور ماشاءاللہ نمبروں کا تو اتنا ہمارے ہاں ریل پیل ہے۔ یہ پیچھے بورڈ کا امتحان تھا تو ماشاءاللہ ملتان بورڈ سے ایک طالب علم کے 1100 میں سے 1150 نمبر آ گئے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ کتنے ہم صدقہ و خیرات کے قائل ہیں کہ میرٹ ہے، کل نمبر 1100 ہے، اس کو 1150 ہم نے عطا فرمائے تاکہ دنیا میں وہ عزت کے ساتھ رہ سکے۔ اس کا مطلب ہے موجودہ سیٹ اپ، نصاب، کتاب، مزاج، تربیت، یہ میکانزم یہ ہماری ضرورتیں صحیح معنوں میں پوری نہیں کر رہا۔ پوری کیوں نہیں کر رہا، کیسے کرے گا، اب اللہ نے چاہا تو اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ضرورتیں ہماری پوری ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے روزگاری کم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح تک ہم سب کے سب مضبوط پوزیشن میں کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعلیم کے مقاصد ہیں اگر ہم ان کو قبول کر گئے تو اللہ تعالیٰ معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اور دنیا کے اندر دفاعی اور عزت اور وقار کے لحاظ سے، ادب آداب کے لحاظ سے، گھروں میں راحت کے لحاظ سے، معاشروں کے اندر امن کے لحاظ سے اللہ ہمیں اس سٹیج پر کھڑا کر دے گا جس پر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا جو آج سے 1444 سال پہلے مرز وجود میں آیا تھا، اور وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کے اندر بھیڑیں چراتے، بکریاں چراتے، اونٹ چراتے، لیکن جب ان کا نصاب کتاب اللہ بنا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا، وہ صفہ اکیڈمی میں بیٹھ کے زمین پر بغیر یونیفارم کے، بغیر فرنیچر کے، بغیر میس کے، شیڈیول والے، مینیو والے کھانوں کے جب وہ بیٹھ کے پڑھے، ان لوگوں نے آنے والے وقتوں میں صرف گھر نہیں چلائے، انہوں نے بر اعظم چلائے، انہوں نے دنیا کو سسٹم دیے، انہوں نے رویے بدل دیے، ایسے رویے بدلے کہ واللہ دنیا مانتی ہے اگر اس معاشرے کے اندر بگاڑ انتہا کا تھا، لیکن جو جس نصاب پر، جس اکیڈمی میں، جن رولز پر ان کی تربیت ہوئی، پھر ان جیسا معاشرہ دنیا میں آنے کی توقع ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل خود صادق و امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، دنیا میں جو آئیڈیل دور ہے وہ دور ہے جس میں میں اور میرے صحابہ موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے حقوق، فرائض، ہمدردیاں، فیسیلیٹیٹ کرنا، مدد کرنا، کسی کے کام آنا، جو کچھ انسانیت کو چاہیے تھا وہ سارے کا سارا پرووائیڈ کیا، دلیل کے ساتھ دیا۔ دنیا آج بھی اس کی گواہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا نصاب قرآن و سنت والا ہو، ہماری تربیت کا مزاج نبوی ہو، انشاءاللہ یہ قیامت تک ساری چیزیں محفوظ ہیں اور ان کی اثر پذیری بھی محفوظ ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنا نصاب بنا لیں گے، ہمارے نبی کے وعدے سارے کے سارے سچے ہیں، اس میں ہماری معاشی ضروریات، اس میں ہماری اخلاقی ضروریات، اس میں ہماری ملکی ضروریات، گھروں کے مسائل، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مینج کر دیا ہے۔ بس اس کو پڑھ لینا اس کی روشنی میں اور طریقہ کار کے ساتھ اس کو قبول کر لینا۔ اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے، مجھے امید ہے ہمارا رب انشاءاللہ ناکام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بڑا کچھ دے گا جس طرح اللہ نے صحابہ کو دیا۔ وہ پہلی کلاس تھی، وہ پہلا گروپ تھا، پہلا بیچ تھا جو آپ کے پاس آ کے بیٹھا اور پڑھا، اور واللہ کیا لوگ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس طرح اپنی پڑھائی کی کہ ہم 2 کلاس فیلو تھے۔ ایک دن میں اونٹ چراتا،
میرا کلاس فیلو کلاس اٹینڈ کرتا، شام کو ہم اکٹھے ہو کے شیئرنگ کرتے، اور اگلے دن میرا کلاس فیلو اونٹ چراتا اور میں کلاس اٹینڈ کرتا، شام کو ہم اکٹھے ہو کے میں بتاتا کہ آج کلاس میں کیا تھا۔ اس طریقے سے اونٹ چرائے اسٹڈی کی، آنے والے دور میں بر اعظموں کے مالک بنے بیٹھے۔ صرف دنیا نہیں، صرف دنیا نہیں، سچے نبی کی زبان سے جنتوں کے سرٹیفکیٹ بھی دنیا میں ہی لے گئے، رب بھی راضی، دنیا بھی راضی۔ اور انہوں نے سسٹم دیا دنیا کو، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا آؤ سارے مسیحتے بیٹھ جو بس تھے ذکر کر دے رہو باقی باہر تباہی مچے کوئی مسئلہ نہ، انہوں نے کہا وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیا دوں گا، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا آج بھی یورپ سارے کا سارا ممنون ہے، مشکور ہے، وہ ان دی بریکٹ لکھتا ہے یہ جو ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ کا آئیڈیا لیا ہے، یہ جو پرورش بچوں کی کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں، یہ آئیڈیا ہمارا نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ باقاعدہ اس کو مینشن کرتے ہیں اگر اس دور کے لوگوں نے اس نصاب کتاب کے ذریعے گھر چلائے، ملک چلائے، معاشرے چلائے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آخرت بھی سنوار لی، اس سے بہتر ہمارے پاس رہنمائی کا اور کوئی چینل نہیں ہے۔ تو میں امید کروں گا میرے جتنے بھائی اور بہنیں وہ آن لائن اس کلاس کا حصہ ہیں، یہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ آنے والے وقتوں کو ضائع نہیں کریں گے، بہت بر وقت آپ پہنچیں گے۔ اپنی کاپی پینسل اپنے گھر سے اپنے ساتھ لے کے آئیں، جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے ان کو گھر جا کے کریں۔ یہ کلاس کا اصول ہے، کلاس میں استاذ ہمیشہ وہ سمری دے سکتا ہے، وہ آپ کو ایک چھوٹا خاکہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہاں سارا کچھ پڑھایا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سیلف سٹڈی وہ واحد راستہ ہے کہ اگر کلاس میں آپ کو ایک پیج پڑھایا گیا، اب آپ کا کمال ہے گھر جا کے آپ پوری بک پڑھ سکتے ہیں، آپ اس چیز کی ڈیٹیل میں گھر جا کے جائیں اور یہاں پر آپ اس کا اجمالی خاکہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سمجھیں یہ جو ہم نے 5 دن پڑھنا ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمارا مکمل کروا دیا ہے۔ اللہ آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ جو باقی 4 دن ہوں گے ہم اس میں جن چیزوں کا جائزہ لیں گے، ایک اس میں موضوع ہوگا کہ تعلیم کے مقاصد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ڈیفرنس ہے موجودہ سیٹ اپ میں جو چل رہا ہے اور جو قرآن و سنت نے دیا ہے۔ اگر یہ کمپیریٹیو سٹڈی ہوگی ہمیں پہچاننا اور مسئلے کو حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، ایک سکھانے والا فیل کیوں ہو جاتا ہے، وہ کیوں نفرت کی جگہ بن جاتا ہے، وہ کیوں نفرت کا استعارہ بن جاتا ہے، اور وہ کیوں صحیح پیغام کنوے نہیں کر پاتا، ان چیزوں کا بھی ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ اور ایک استاذ عملاً اپنے شاگردوں کے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتا ہے، بطور والدہ، بطور باپ، بطور بھائی، بطور ٹیچر، بطور ادارے کے سربراہ، جہاں جہاں پر وہ ہوگا، جو لوگ اس کے متحد ہیں وہ کن چیزوں اور رویوں کا لحاظ رکھے تاکہ اس کے متعلقہ لوگ فخر سے کہیں کہ اس سے اٹیچمنٹ ہمیں خوشی دیتی ہے، ان کو قبول کرنا، کاپی کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی مزے کی بات ہے۔ وہ کون سے رویے ہیں، کون سی کوششیں ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آنے والے 4 دنوں میں کریں گے۔ میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ یہ وہ مجالس ہیں کہ جن میں اگر کوئی آن لائن بیٹھا ہے، اگر وہ اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا لیتا ہے، ٹیلی فون کی سکرین وہی ہے، کسی کے گھر میں LCD ہے تو وہی ہے، لیکن ایک چیز کو ایک بندہ سن رہا ہے، ایک چیز کو 5 فیملی ممبر سن رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو مخصوص کسی کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے جو کچھ ہم یہاں دینے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سکلز ہیں اور اس کی ضرورت ہمیں ہر جگہ ہی پڑے گی۔ ضروری نہیں اچھا سیلز مین بننے کے ہم کورس کریں، نہیں، اچھی ڈیلنگ کے کورس ہمیں کرنے چاہیے جو زندگی میں ہر جگہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ بہنوں سے میری گزارش ہے، ابھی ہمارے پاس جو 4 دن ہیں، آپ اپنے علاقوں میں اپنی دوستوں اور کزنوں کے ساتھ بھرپور رابطہ رکھ کے ان کو دعوت دیں کہ یہ جو 4 دن ہیں ہم ان کو بھی اچھے طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں۔ کوئی شخص آدھے گھنٹے کے لیے بھی آئے گا، ایک بات بھی خیر کی اگر اس کے کانوں میں چلی گئی جو موٹیویٹ کرے گا، اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں ہم نے جو سکھانا ہے ہم اس پر اللہ کے دیے ہوئے خاکے کے مطابق اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی بھی، اور یہ چیز انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب کر دے گی۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سوال کرنا چاہتا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے سوال کا جواب دوں گا، اور جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔